بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت زیادہ چرچا ہے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات کا۔ ملاقات ہوئی ہے تحریک انصاف کے ساتھ، اور یہ چرچا اور اس ملاقات کے بارے میں سوال و جواب ایسے نہیں ہو رہے۔ پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے، گواہ ہے پاکستان کی تاریخ، ثبوت موجود ہیں، چاہے وہ کچھ عرصے کے بعد ہی آتے ہوں، کہ پاکستان میں کوئی بھی سیاسی ڈیل ہو، سیاسی رہنما ہو، اس کے معاملات ہوں، اس میں امریکہ کا کردار بہت زیادہ اہم رہا ہے۔ چاہے مشرف دور ہو، بینظیر بھٹو کی واپسی ہو، میاں نواز شریف صاحب کے معاملات ہوں، دیگر حکومتوں کے حوالے سے دیکھیے، نگران سیٹ اپ کے بارے میں آپ دیکھیے، یہ سب کچھ امریکہ کی انوالومنٹ کے بغیر نہیں ہوا۔ اور پاکستان کی تاریخ کے اہم موڑ آپ دیکھیے، یہاں پر جب بھی ڈکٹیٹرشپ کا دور آیا ہے، چاہے ضیاء الحق کا دور ہو، ایوب خان کا ہو، مشرف دور ہو، تو امریکہ کے تعلقات آپ دیکھیے کس سطح پر ہوتے ہیں اور کیا کیا کام کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی سیاسی حکومتوں میں بہت کچھ ہوا۔ عمران خان صاحب کی بات کی جائے تو بہت زیادہ تنقید اس لیے ہو رہی ہے کہ جی یہ تو کہتے تھے کہ ہماری حکومت ہی گرائی ہے، امریکہ نے رجیم چینج کروایا ہے، اور اس میں جناب ڈونلڈ لو نے دھمکی دی تھی امریکی اہلکار نے کہ اگر عمران خان کی حکومت رہی تو اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے، اور اگر عمران خان کو ہٹا دیا گیا تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اس پر جناب 2 دفعہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی بلایا گیا، ایک دفعہ وزیر اعظم عمران خان ہوتے تھے، اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے بلایا، اور دونوں دفعہ جناب ڈیمارش والی بات سامنے آئی اور بتایا کہ یہ تو حقیقت ہے، اس طرح دھمکی تو دی گئی ہے پاکستان کو۔ اچھا، اب اس ملاقات میں جو ہوئی ہے بات، جو سافٹ ڈیل کی بات کی جا رہی ہے، سافٹ ڈیل کی، یہ ہے ہماری خبر، اور یہ اس سے بالکل مختلف ہے جو کچھ تحریک انصاف کی طرف سے کہا جا رہا ہے یا جو اعلامیہ سامنے آیا ہے امریکی سفارتکاروں کی طرف سے یا امریکی سفارت خانے کی طرف سے۔ اچھا، اس میں اب 3 چیزیں ہوئی ہیں، اور میں پہلے آپ کو وہ بتا دیتا ہوں، اس کے بعد بتاتے ہیں کہ جناب امریکہ کی طرف سے اور تحریک انصاف کی طرف سے کہا کیا جا رہا ہے۔ اصل میں جناب 3 پوائنٹس ہیں سافٹ ڈیل کی جو بات کی جا رہی ہے، اور یہ بات کی ہے ثناء اللہ صاحب نے، سینئر صحافی ہیں، ڈونی سے وابستہ ہیں، انہوں نے وی لاگ میں اس کا ذکر کیا ہے، بڑے کریڈیبل صحافی ہیں۔ ایک تو یہ کہ امریکہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ امریکہ پر بے جان آپ پروپیگنڈا نہ کریں، تنقید نہ کریں، اور جو اڈوں کی بات ہے یا امریکہ کی بات ہے اس طرح سے آپ تنقید نہ کریں، اور اس پر کوئی اس طرح بے جان پروپیگنڈا نہ کریں۔ دوسری چیز یہ کہ آپ کے جو کارکن ہیں، رہنما ہیں، ان کے فیئر ٹرائل کی بات ہو سکتی ہے، ان کو فیئر ٹرائل مل سکتا ہے اگر آپ آرمی چیف پر اور فوج پر تنقید کرنا بند کر دیں، ان کے خلاف کوئی بات نہ کریں، خاص طور پر عمران خان صاحب اس طرح کے بیانات دینا بند کر دیں۔ تیسری بات وہ یہ کہ فوج سے براہ راست کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے، یہ امریکی سفیر کی طرف سے پیغامات پہنچائے گئے ہیں، اور جو بھی مذاکرات ہیں وہ آپ کو سیاسی لیڈرشپ سے کرنے پڑیں گے، پیپلز پارٹی یا نون لیگ، ان کے ساتھ آپ کو معاملات کرنے پڑیں گے، براہ راست فوج کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ یہ 3 مین پوائنٹس ہیں، اور بقول ثناء اللہ صاحب یہ سافٹ ڈیل کی آفر ہے۔ اب یہ بات اس سے بالکل مختلف ہے جو امریکی سفارتکاروں کی طرف سے، امریکی سفارتخانے کی طرف سے آئی ہے کہ جی ایک ملاقات تھی اور پاکستان اور سیاسی صورتحال اور اس پر بات ہوئی۔ دوسری طرف تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ جی ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکی سفارت خانے نے پاکستان کی وزارت خارجہ سے رابطہ کیا اور وزارت خارجہ کی طرف سے یہ ریکویسٹ آئی، تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، اس طرح ملاقات ہوگی سب کے سامنے، اور اس میں عمران خان صاحب کی رہائی کی بات نہیں ہوئی، اپنے کارکنوں کی رہائی کی بات نہیں ہوئی، فیئر ٹرائل، قانون اور آئین کے مطابق معاملہ چلانے کی بات ہوئی ہے، قانون اور آئین کے مطابق۔ اب ظاہر ہے پھر اس کا مطلب ہے کہ جی میں فیئر ٹرائل تو دیا جائے، تو یہ ضرور بات ہے جی، آئین و قانون کی ہم نے بات کی ہے۔ پھر امریکہ کی طرف سے جو انسانی حقوق کی پامالی کی رپورٹ آئی اس پر بات ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ جی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے اور یہ سب کچھ، تو ان موضوعات پر بات ہوئی ہے، وہ کہنے جی اچھے ماحول میں بات ہوئی ہے، یہ ساری ڈسکشن ہوئی ہے۔ ڈونلڈ بلوم سے جو سوال کیے گئے اڈوں کے بارے میں کہ جی کوئی بات ہوئی ہے، عمران خان کی رہائی کو بات ہوئی، انہوں نے خیر کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تو یہ ملاقات تو ہے بہت اہمیت کی حامل، اس سے تو کوئی ڈینائی کر ہی نہیں سکتا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ فیصلہ تو ظاہر ہے اس بارے میں پھر عمران خان کو کرنا ہوگا۔ تو ایک سافٹ ڈیل کی آفر تو یہ آئی ہے، اب کیا اس پر کچھ عمل درآمد ہوتا ہے، کسی حد تک ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے خیر خواہوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے، وہ بھی کوشش ہو رہی ہے مذاکرات کی، اس کا بھی نتیجہ پتہ نہیں کیا نکلے گا، کیونکہ ہوتا یہ ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ جی دیگر سیاستدان یا پارٹی کے لوگ تو مذاکرات کی طرف چلے جاتے ہیں یا بات کر لیتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ساری چیزوں پر پانی پھیر دیتے ہیں، وہ کسی ڈیل کی طرف نہیں آتے، یا ان کا جو انداز ہے وہ بڑا سخت ہے اور وہ کوئی کمپرومائز ہی نہیں کرتے، یہ ان کی طرف سے کہا جاتا ہے، تو یہ باتیں کی جاتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر، علی مین گنڈا پور صاحب کا لہجہ سخت سے سخت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان کے ساتھ زیادتی کا سلسلہ بند نہ ہوا تو اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔
اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں اپنے صوبے کو حق نہیں دلوا سکتا تو پھر میری سیٹ کا کوئی فائدہ نہیں، میں پھر ایسے نہیں بیٹھوں گا، میں عوام کے ساتھ جا کر پھر اسلام آباد کی طرف جاؤں گا اور حق لے کے رہوں گا۔ اور ان کے بہت سے معاملات ہیں کہ جناب جو ان کو رقم بنتی ہے، ان کے صوبے کا حق بنتا ہے، وہ نہیں دیا جا رہا، اور دیگر معاملات میں رکاوٹیں ہیں بیوروکریسی کے حوالے سے اور سارا کچھ۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کسانوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور ہم خیبر پختونخوا حکومت تو جتنا کر سکتی ہے کہ ہم ان سے پنجاب کے کسانوں سے گندم خریدنے کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بہت خاص بات جو میں نے ایکس پر پوسٹ پر شیئر بھی کی ہے اور بہت زیادہ لوگوں نے اس کو دیکھا ہے کہ گناپور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئس کا جو نشہ ہے یہ ایسی لعنت ہے، یہ نوجوانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور ہمارے صوبے میں جو بھی کر رہا ہے اس کو تو ہم مطالبہ کرتے ہیں، بلکہ کوشش کریں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ سزائے موت دی جائے اس بارے میں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم تمام اداروں میں، تعلیمی اداروں میں ٹیسٹ کروانے جا رہے ہیں کہ کوئی نشہ تو نہیں وہاں پر اسٹوڈنٹس کا رہے، تاکہ ان کے والدین کو ہمیں پتہ تو ہو کہ اس وقت ہمارے تعلیمی اداروں میں کیا حال ہو چکا ہے۔ تو یہ کلپ ان کا سامنے آیا اور میں نے وہ شیئر بھی کیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جناب انہوں نے کہا ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب پہلے پی ڈی ایم کا کہتے تھے، اب کہتے ہیں کہ جی جنرل باجوہ نے حکومت گرائی ہماری، تو وہ ایک بات تو کریں اور سیدھے راستے پر اگر آ رہے ہیں تو اچھی بات ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ جی ہماری پارٹی نے خوف کا بت توڑ دیا ہے، 9 مئی کو ہر حلقے میں ریلی اور جلسے کریں گے۔ یہ جناب اب ان کی طرف سے باقاعدہ 9 مئی کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جناب انہوں نے کہا کہ جی پی ڈی ایم جیسے ایڈونچر ہماری نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں، اور عمران خان کی وجہ سے پی ٹی آئی کو ووٹ ملا مگر وہ بے گناہ جیل میں ہیں، جبکہ بشریٰ بی بی کو کھانے میں کچھ ملا کر دیا گیا جس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوئی۔ ہم نے میڈیکل بورڈ کے والے سے بڑی ریکویسٹ کی ہے، کوئی نہیں مان رہا، ہم دوبارہ بھی کہیں گے کہ ان کا چیک اپ کروانے دیا جائے۔ اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے، دال میں کچھ کالا نہیں ہے، تو چیک اپ کروانے میں کیا حرج ہے؟ تو ہم حکومتی سطح پر یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی ہماری مخصوص نشستیں دوسری جماعتوں کو دے کر ناانصافی کی گئی تھی، مگر اب پاکستان میں لاقانونیت کا سلسلہ ٹوٹنا خوش آئند بات ہے، جس طرح جوڈیشری بھی کھڑی ہو رہی ہے۔ تو یہ جناب انہوں نے باتیں کی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے، 55 کروڑ روپے کی منظوری دی جا رہی ہے ڈیجیٹل تشہیر کے لیے۔ یہ اردو نیوز نے خبر دی ہے اور ذرائع کو بھی کوٹ کیا ہے، نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر حکومتی طرف سے یا سرکار کی طرف سے، محکموں کی طرف سے پنجاب حکومت کی ڈیجیٹل تشہیر کے لیے 55 کروڑ روپے کی منظوری۔ باقاعدہ اب یہ منظوری لی جا رہی ہے، قانون سازی بھی اس کے لیے کی جا رہی ہے۔ پنجاب حکومت کی مشہوری کا مطلب ہے مریم نواز صاحبہ کی مشہوری۔ آپ دیکھ لیجئے کوئی ایک چیز ایسی دکھا دیں کہ جس میں مریم صاحبہ کی تصویر نہ ہو۔ تحریک انصاف کے دور میں ہو رہا تھا کہ عمران خان کی تصویر نہیں یا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی تصویر نہیں تھی، بس حکومت پنجاب لکھا ہوتا تھا، دیٹس اٹ۔ اب یہاں پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر مریم صاحبہ کو کوئی تصویر نہ نظر آئے، کچھ بھی ایسا نہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ جی قانون سازی کریں گے، 15 کروڑ روپیہ پہلے اسکینڈل سامنے آ چکا ہے، اور یہ تو جناب ٹیلی ویژن پر چل چکا، اور یہ بھی بڑی خبر بنی کہ جی وزیر داخلہ محسن نقوی ہیں، ان کے چینلز پر یہ چل چکا ہے، یعنی اس میں خرد بد کی گئی ہے، کرپشن کی گئی ہے۔ تو یہ نگہبان پروگرام جو ہے اس کے لیے 15 کروڑ روپے اس طرح سے جاری کر دیے گئے، وہ کس طرح کریں وہ بھی ایک بڑا مسئلہ بنا۔ اب 55 کروڑ روپیہ یہ ڈیجیٹل تشہیر کے لیے، یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے جی۔ باقی جو اخبارات اور ٹیلی ویژن کے اشتہار ہیں وہ الگ ہیں، وہ تو ہے، وہ کہتے ہیں، لیکن ڈیجیٹل دور آ گیا ہے تو اس کے اشتہارات کے لیے جو ہے خاص طور پر جناب الگ کام بھی کیے جائیں گے۔ تو مریم صاحبہ کی مشہوری جو ہے وہ کافی ثابت نہیں ہو رہی 15 کروڑ لگا کر بھی، یا اخبارات سے اور ٹیلی ویژن سے۔ اب اس کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارم بھی پہلے بھی یوز کیا جا رہا ہے، لیکن اب اس کو ایک لیگل شکل دی جا رہی ہے، لیگل کور دیا جا رہا ہے۔ 55 کروڑ روپیہ اب جناب یہ ذاتی تشہیر پر ہوگا، آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کے سامنے پہلے ہی ہے، مزید آ جائے گا۔ اس کے ساتھ جناب جو گندم کا بحران ہے اس کے معاملات ہیں وہ کم نہیں ہو رہے، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کیڑے والی گندم کی امپورٹ پر ہلچل مچی ہوئی ہے کہ جی کیڑے مکوڑے تھے، گندم خراب تھی، ایک تو ویسے ہی امپورٹ کی گئی اور ملک میں تباہی لائی گئی، اب اوپر سے جناب کیڑے بھی تھے اور یہ سارا کچھ تھا۔ اس کے لیے بھی جناب کمیٹی بنائی جا رہی ہے، کمیٹی کھیلا جا رہا ہے، ہونا کچھ نہیں، وہ نقصان ہوتا چلا گیا ہے، اور جو اصل کردار ہیں ان کو کوئی بھی انعقاد نہیں کرنا، بلکہ ان کمیٹیوں کا مقصد یہ نظر آ رہا ہے کہ معاملے کو دبا دیا جائے، بس، اور کچھ بھی نہیں ہونا۔ اس کے ساتھ مریم نواز صاحبہ کی ڈیپ فیک ویڈیو آئی ہے، اور اس پر آج ٹی وی کی جو ویب سائٹ ہے اس پر بھی ویڈیو لگی ہوئی ہے اس حوالے سے، اور پورا بتایا گیا کہ یہ ڈیپ فیک ہے، اور اس میں وہ مریم نواز صاحبہ نے پنجاب پولیس کا یونیفارم پہنا ہوا ہے اور اس میں ڈانس کرتا ان کو دکھایا گیا ہے۔ تو یہ بھی وہ ڈیپ فیک ویڈیو کا نشانہ بن گئی، اور بہت زیادہ یہ ویڈیو وائرل ہوئی، لوگوں نے کمنٹس بھی اس پر بہت زیادہ کر دیے، اور یہ بھی ایک خبر
سامنے آئی تھی۔ حکومت بڑی سیخ پا ہے کہ جی یہ سپریم کورٹ نے یہ کیسے آرڈر کر دیا کہ تحریک انصاف کو جو سیٹیں ملنی چاہیے تھیں اور وہ ہمیں دے دی گئیں مخصوص نشستیں، تو یہ جناب ڈی نوٹیفائی کروا دی گئی ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ سپریم کورٹ نے حکم دے دیا کہ جی ان کو کیسے مل سکتی تھیں، ان کے حصے کی جب مل گئی، آئین واضح ہے کہ حصے کے مطابق اپنے تناسب سے جتنی سیٹیں جس جماعت دیتی ہوں گی اتنی ملیں گی، اس سے زیادہ تو آئین میں کہیں ہے ہی نہیں۔ تو یہ کس طرح آئین کی تشریح کر دی گئی، آئین کی خلاف ورزی کر دی گئی؟ تو یہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیسے کر دیا، اس پر حکومت بڑی غصے میں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو بڑا غلط ہوا ہے، یہ تو 5 رکنی بینچ ہونا چاہیے تھا اور فلاں ہے۔ اچھا، اس کا کہہ رہے ہیں جی آئین میں یہ چیز درج ہے کہ جی 5 رکنی بینچ آئینی جو پٹیشن ہے آئین کے حوالے سے جوائنٹ پٹیشن ہو، تشریح کا معاملہ ہو سنے گا۔ آئین میں ایسا کچھ نہیں ہے، ہاں رولز بنائے گئے تھے اور پھر اس پر جج صاحب نے بتا بھی دیا تھا کہ جی یہ ہم کوئی جو جورسڈکشن اوریجنل ہے، سو موٹو کیس ہے، آئین کی تشریح کا نہیں معاملہ، وہ ہم بھیج رہے ہیں آگے کمیٹی کو اور پھر اس میں جون کی شروع میں دیکھا جائے گا۔ باقی جہاں تک بات ہے اپیل میں آئی ہے تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کے بینر تلے، تو ان کو یہ ریلیف دے دیا گیا ہے کہ جی جو ان کی سیٹیں ادھر دی گئی تھیں وہ تو نہیں دی جا سکتی، اب ان کو ملیں گی نہیں ملیں گی یہ الگ بات ہے، لیکن اس سے 2 تہائی اکثریت تو ختم، اور ان کے پاس 224 ارکان تھے، اب وہ 204 رہ گئے ہیں۔ جو 20 سیٹیں قومی اسمبلی میں دی گئی تھیں وہ اب جناب ختم، وہ کہانی ختم ہو گئی، 204 اب حکومتی اتحاد کے پاس رہ گئی ہیں، تو 224 کا فگر ان کے پاس نہیں ہے، 2 تہائی اکثریت ان کے پاس نہیں رہی۔ آخر میں جناب بات کرتے ہیں کچھ وائرل ویڈیو کی۔ اب یہ منصور علی خان صاحب کے پروگرام میں مہر بانو صاحبہ جو تحریک انصاف کی رہنما ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی ہیں مہر بانو قریشی، وہ مسکرانے لگ گئیں، ہنسنے لگ گئیں کسی بات پر، اور اس پر جناب عظمہ بخاری صاحبہ تو سیخ پا ہو گئی اور اخلاقیات کے لیکچر دینا شروع کر دیا اور کہنا ہے کہ میں روں گی۔ کہتی ہیں اگر آپ کو بڑی ہنسی آ رہی ہے میں کوئی لطیفے سنا رہی ہوں، ان کا جی جو باتیں آپ کر رہی ہیں لطیفے سے کم بھی نہیں ہیں۔ کہتی ہیں آپ کیوں ہنس رہی ہیں میری باتوں پہ، اگر اس طرح ہے تو پھر ٹھیک ہے میں آپ کی باتوں پہ روں گی آپ جب باتیں کریں گی۔ تو منصور صاحب نے کہا جی نہ کوئی روئے نہ کوئی ہنسے۔ تو مہر صاحبہ نے بڑا زبردست جواب دیا، انہوں نے کہا جی احتجاج جمہوری رائے پر بھی پابندی ہے، مشکل حالات میں تھوڑا ہنس لیں اس پر بھی پابندی ہے، آپ کی باتیں کسی لطیفے سے کم نہیں۔ مہر بانو قریشی نے یہ باتیں کی جب کہا تو کہتی ہیں عظمہ صاحبہ کہ میں آپ کی باتوں پر روں گی۔ یہ جناب انہوں نے لیکچر دے دیا کہ جی کس طرح کوئی بات ہے، میں بات کر رہی ہوں ہنس رہی ہیں۔ اب یہ بات بھی ہوئی کہ ایک اور نون لیگ کے رہنما تھے، انہوں نے کوئی بات کی تو شیخ وقاص اکرم صاحب کی ہنسی نکل گئی، جو بڑے اچھے نوجوان ہیں نون لیگ کے رہنما، تو تحریک انصاف کے شیخ وقاص اکرم بڑے زبردست ہیں۔ تو اس میں جناب جب انہوں نے کہا کہ جی ہم جنرلی جیتے ہیں، تو اس پر شیخ وقاص اکرم کی بے ساختہ ہنسی نکل گئی کہ کہتے سوری مطلب، تو یہ کہتے ہیں جی فارم 45 بھی دیکھ لیں۔ تو یہ چیزیں بھی آگے آنی ہیں اور مزید ابھی معاملات بڑھنے ہیں۔ یہ جناب کچھ اپڈیٹس تھیں جو آپ سے شیئر کی ہیں، اور خاص طور پر یہ جو امریکی سفیر کی ملاقات ہے اس کے حوالے سے جو اندر کی اصل خبر تھی وہ بھی ہم نے آپ سے شیئر کی ہے، جو سافٹ ڈیل کی بات ہے۔ اللہ حافظ۔